اچھا، اس امامت پہ میرا سوال ہے، اور لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام کے کیا خلفائے راشدین کے ساتھ کوئی اختلافات تھے ان کے ادوار کے اندر، کہ جس طرح بعد میں یہ نظر آتا ہو کہ امام علی نے اپنے سے پہلے خلفاء کے فیصلوں سے اختلاف کیا؟ کیونکہ جب منصب خلافت کے اوپر جناب عثمان اور امام علی کے درمیان میں انتخاب کا وقت تھا، تو امام علی نے انکار کیا تھا کہ میں سنت ابوبکر اور عمر وغیرہ کو میں نہیں جانتا، سنت محمد کی بارے، تو اس بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، جو امام علی نے یہ بات کی تھی وہ بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ہمارے عقیدے میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ ہم حضرت ابوبکر عمر کو منصوص من اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور یاد رکھیے گا اہل سنت کا جو منہج ہے نا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول جو ہے وہ رسول اللہ کے بنانے پہ نہیں ہے، بلکہ اجماع صحابہ کے اوپر ہے۔ مسلح پہ کھڑا کرنے کے رزلٹ تو انہوں نے بعد میں خود سے نکال لیے نا۔ مسلح کا اگر رزلٹ یہ نکلتا تو یہ مسلح حضرت عائشہ کو تو نظر نہیں آیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابوبکر کو نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ اب ریلیکٹنٹ تھی، ان کو پتا ہے وہ رقیق القلب تھے، رسول اللہ کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، رو پڑیں گے کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ نبی علیہ السلام گھر سے نکل نہیں سکے تکلیف کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، ابوبکر نہیں نماز، تو نبی علیہ السلام نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے، تم یوسف والیاں ہو۔ اب دیکھیں، یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے تکلیف دی تھی، تم میری بیویاں مجھے تکلیف دے رہی ہو، تو حضرت ابوبکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ اچھا، اتنا کریٹیکل واقعہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، تو اما عائشہ کو تو بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ میرا باپ جو ہے خلیفۃ الرسول ہے۔ مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، ایک بندہ آگے اما عائشہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس کو بناتے؟ تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابوبکر کو بناتے اگر بناتے۔ تو ادھر تو کہنا چاہیے تھا کہ جو یہ آج دیوبندی بریلوی اہل حدیث بات کر رہے ہیں مسلح پہ کھڑا کیا ہے، اور جس کو کہہ کے مسلح پہ کھڑا کروایا اس کو تو اس کا مطلب یہ سمجھ نہیں آیا، ماموں پارٹی تو چوتھے ملے کی تو گل سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم کہتے ہیں ہم نے جو عقیدے اڈاپٹ کیے وہ 2+2=4 ہے، بالکل واضح چیز ہے۔ اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ اس طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بندہ آ کے حضرت عائشہ سے پوچھتا ہے کہ لوگ حضرت علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی ان کے لیے وصیت فرمائی تھی خلافت کے کانٹیکس میں، تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی الاسلام کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، انہوں نے تو کسی کے لیے کوئی اس طرح کی وصیت نہیں فرمائی۔ اب وہ بھی بڑا اچھا موقع تھا، وہ کہتی کہ میرے باپ کے لیے کی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم بعد میں کرالری نکالتے ہیں، جو بخاری کی حدیث ہے کہ عائشہ ابوبکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں چاروں کو ایک وصیت لکھ دوں، کوئی ڈیمانڈ کرنے والا ڈیمانڈ کرے، یہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں نا۔ حضرت عائشہ نے یہ رزلٹ نہیں کبھی نکالے۔ اگر اما عائشہ نے اپنی حدیثوں سے وہ رزلٹ نہیں نکالے اور بعد والوں نے نکالے ہوئے تو سرکار آپ کی اجتہادات ہیں۔ لہٰذا آپ یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت کا جو منہج ہے وہ حضرت ابوبکر کو خلیفۃ الرسول اجماع صحابہ سے مانتے ہیں، نہ کہ نبی علیہ السلام کے بنانے پہ۔ نبی علیہ السلام کا خلیفہ یہ قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا خلیفہ غیر نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کے ایکویلنٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے، کہ وہ قیامت تک کے لیے۔ بلکہ وہ ریحان یوسفی صاحب نے آخری جو اپنا جنہوں نے لکھا نا، وہ لکھی ہیں کتابیں جب زندگی شروع ہوگی، ان کی ایک اور کتاب بھی آئی ہے خدا بول رہا ہے، انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ کے بعد فتنے اس بڑے لیول کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کر کے خود زمین پہ اترا ہے قرآن کی شکل میں۔ اس کا انہوں نے نام رکھا ہے خدا بول رہا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے اپنی کتاب دے کے محفوظ کی ہے نا قیامت تک کے لیے، تو بیسیکلی یہ ایکویلنٹ ہے، کیونکہ پلانٹ ارتھ اس حوالے سے اب ختم نبوت کے بعد نبی سے خالی تو نہیں ہو سکتا، تو نبی کا کوئی خلیفہ اس حوالے سے ہو کہ جو قیامت تک قائم رہے، جسے موت بھی نہ آئے، تو وہ تو صرف قرآن ہے۔ یہ خلیفۃ رسول تو یہ ہے، ہاں پولیٹیکلی صحابہ کے اجماع سے وہ، اور وہ آگے معاملات چلے۔ اب آپ نے جو بات کی نا کہ اختلاف، تو جب ہم ان کو انسان مانتے ہیں اور منصوص من اللہ نہیں مانتے، بلکہ رسول اللہ کے بھی مقرر کردہ نہیں مانتے، تو ظاہر ہے وہ تو اپنا اجتہاد ہی کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے، اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اجماع صحابہ وہ درست ہوگا، کیونکہ اجماع صحابہ کے بارے میں بلکہ اجماع امت درست ہوگی۔ جی بالکل، حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، اور اس کو سپورٹیو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 کی خلافت پہ اجماع امت ہے۔ جی اجماع امت ہے۔ جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر کوئی واضح اختلاف تو باقی نہ رہا، اجماع امت ہو گیا۔ اور یہ والا جو چھوٹا موٹا اختلاف ہوا حضرت عمر کے لیے تو بالکل نہیں ہوا،